أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آج ہمارا موضوع منطق مظفر میں ابحاث منطق ہے کہ منطق کی مباحث کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے. مقدمے میں آخری بحث جو شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ ہے مباحث منطق. منطق کی مباحث کو بیان کرنے سے پہلے شیخ نے ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کیا ہے کہ منطق جو ہے وہ تجارت کا طریقہ کار سکھاتی ہے انسان کو، البتہ علمی تجارت، کیسے آپ اپنی موجودہ معلومات سے مزید ان موجودہ معلومات کو خرچ کر کے مزید معلومات کما سکتے ہیں، یہ منطق بتاتی ہے. جیسے کسی کے پاس مال و دولت ہو، مال ہو، وہ مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس خرچ کردہ مال سے مزید اضافی مال اس کے پاس انسان کے پاس آئے. اسی طرح انسان اپنی معلومات جو اس کے پاس موجود ہیں انہیں خرچ کرتا ہے تاکہ اس کے پاس مزید معلومات یا مزید اس کے پاس سرمایہ علم آ جائے. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ منطق یہ تجارت دو طرح سے کرتی ہے، یا وہ تصوری صورت میں ہے یا تصدیقی صورت میں ہے. بالفاظ دیگر ابحاث منطق میں ہم چند نکات ملاحظہ کریں گے اور ابحاث منطق کو پڑھتے ہوئے چند ہمیں پوائنٹس پتہ لگ جاتے ہیں جو کہ سابقاً ظاہر موجود نہیں ہیں، یعنی سابقاً ذکر نہیں ہوئے، لیکن ان سطور میں اشارتاً اس کو ذکر کر دیا ہے شیخ رضا مظفر نے. ایک تو یہ ہے کہ پوری کتاب کی تقسیم کیا ہے، تقسیم کو بیان کیا ہے. نمبر دو، منطق کا موضوع کیا ہے، اگرچہ ہم نے پڑھ لیا منطق کا موضوع کیا تھا، جی ہاں، لیکن یہاں پہ دوبارہ اس کی طرف اشارہ ایک موجود ہے. اور نمبر تین کہ منطق مادی ہے یا صوری ہے، یعنی مادی سے مراد یہ ہے کہ مواد علمی فقط ہم پڑھتے ہیں اس میں، یا صورت سے بھی بحث کی جاتی ہے، یا ہر دو ہیں، کہ انشاءاللہ تعالی اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں. پہلے پیراگراف میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انسان جب تجارت شروع کرتا ہے تو اس کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے، آپ نے مثلا اگر 10,000 روپے سے یا 10 لاکھ روپے سے آپ نے تجارت کا آغاز کرنا ہے، آغاز کرنے کے لیے آپ نے جو رقم یا پیسہ اکٹھا کیا ہے اسے کہتے ہیں رأس المال. اور رأس المال کے اپنے احکام ہیں علم فقہ میں، مثلا اس کے اوپر خمس ہے یا نہیں ہے، اس طرح سے اس کے اوپر احکام ہے. رأس المال یعنی مال کا اصل سرمایہ، رأس کہتے ہیں مثلا اصل کو، مال یعنی سرمایہ، رأس المال یعنی اصل مال، وہ اصل مال جو ابھی آپ نے جس کو لگا کے یا خرچ کر کے مزید مال کمانا ہے. راس سر کو کہتے ہیں نا، سر اصل کی حیثیت پورے بدن میں رکھتا ہے، کہ سر کٹ جائے تو بدن صحت مند تندرست بھی ہو تو فائدہ نہیں رکھتا، لیکن سر سالم رہے بقیہ چیزیں کٹیں تو بدن کام کرتا ہے. راس المال یعنی اصل مال. کون سا اصل مال؟ یعنی وہ مال جہاں جس سے آغاز آپ نے کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ راس المال. ایک علمی اور فقہی اصطلاح بھی یعنی اقتصادی اصطلاح ہے کہ وہ اصل سرمایہ کہ جس سے آپ نے تجارت کا یا کاروبار کا آغاز کیا ہے، وہ بے شک 2,000 روپے ہوں، 10 ہوں، 2 کروڑ ہوں، 2 ارب ہوں، فرق نہیں پڑتا. آپ نے اصل سرمایہ جو خرچ کیا، آغاز میں جو کیا خرچ، اس کو خرچ کیوں کیا آپ نے؟ تاکہ اسے خرچ کر کے آپ مزید نفع حاصل کریں، مزید فائدہ حاصل کریں، مزید فائدہ اٹھائیں. کہتے ہیں منطق بھی اسی طریقے سے. راس المال آپ کی معلومات وہ ہیں کہ جو آپ کے سینے میں موجود ہیں، مختلف حواس خمسہ سے اور مختلف علوم کے مطالعے یا غور و فکر سے آپ نے جمع کی. معلومات مخزونہ کیا ہیں؟ راس المال ہے آپ کے پاس. یہ راس المال آپ کیا کریں گے؟ لگائیں گے، یعنی اس کو خرچ کرتے ہیں. یہاں سے کسب کرنے کا یعنی تشبیہ کس حوالے سے؟ راس المال موجود ہونے اور معلومات مخزونہ ہونے کے اعتبار سے ایک ہے کہ ادھر مال موجود ہوتا ہے اور ادھر ہمارے پاس معلومات
خزانے کی صورت میں موجود ہوتی ہیں، مخزون ہیں، ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ادھر مال لگایا جاتا ہے مزید مال کمائے، ادھر منطق آپ کو آپ کی معلومات لگانے کا درس دیتی ہے۔ ان معلومات کے ذریعے سے آپ مجہول کو معلوم میں تبدیل کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یہ ایک نوع تجارت ہو گئی کہ آپ نے معلومات خرچ کی، معلومات کو آپ نے لگایا اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس مثال کے طور پہ ایک معلومات آگے، یعنی مجہول تصوری معلوم تصوری میں، مجہول تصدیقی معلوم تصدیقی میں منتقل ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ علم منطق آپ کو، کیونکہ ہم نے جو چوتھا مرحلہ پڑھا تھا دائریہ، اس میں بار بار یہ تھا کہ تالیف ما یناسب و یصلح، یہ کلمات آئے تھے، کیا لفظ آئے تھے؟ تالیف ما یناسب و یصلح، جو مناسبت رکھتا ہے اسے تالیف کرتے ہیں، و یصلح لحلہ یحل المشاکل، اس کی مشاکل کو حل کرنے کا یا اس مجہول کو حل کرنے کا صلاحیت رکھتی ہے وہ، یا یصلح پڑھیں، یصلح صلاحیت رکھنا، یصلح اصلاح کرنا ہوتا ہے کہ ما یناسب و یصلح، اصلاح بھی یہی ہے کہ ایک شے اس نے اس کی آ کے اصلاح کر دی، یصلح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے اس چیز کو حل کرنے کی صلاحیت رکھی یا اس کو حل کیا۔ یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تالیف کرنا کیسے ہے۔ یہ چوتھا مرحلہ یعنی منطق آپ کو بتائے گی کہ چوتھا مرحلہ کیسے طے کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس یہ پانچواں مرحلہ آ جائے گا۔ یہ چوتھا مرحلہ اس طرح سے طے کریں گے، مفہوم تصوری ہمارے پاس ہے، مفہوم تصوری میں مثلا اگر مجہول ہے آپ کے لیے، اس مجہول تصوری کو اگر معلوم تصوری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تعریف منطقی کریں، یعنی پہلے اس کی جنس لے کے آئیں، جب آپ دوسرا مرحلہ طے کریں گے جنس پتہ لگ جائے گی، کیونکہ جنس ہی نہ پتہ لگے کہ دوسرا مرحلہ طے نہیں ہوتا، جنس پتہ لگ جائے گی، یا ایک عمومی خاصیت اس کی یا صفت پتہ لگ جائے گی جس میں سب مشترک ہیں۔ بہرحال جہت مشترک لے کے آئیں، پھر آپ جہت اختلاف جس سے وہ ممتاز ہوتی ہے، یہ ہے مفہوم تصوری، تعریف منطقی، یعنی دائریہ کے مرحلے میں اگر آپ مفہوم کو مجہول مفہوم یا مشکل آپ کی مفہومی ہے تو مفہومی یا تصوری مشکل کو حل کرنے کے لیے دائریہ میں تعریف کیسے کرے گا کہ تعریف منطقی کر کے دے گا، اور تعریف منطقی کے ذریعے سے کیا حاصل ہو جائے گا ہمیں؟ تعریف منطقی کے نتیجے میں وہ مشکل ہمارے لیے حل ہو جائے گی۔ اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ معرف کے ذریعے سے معرف کو حل کیا جاتا ہے، یعنی باب ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ باب المعرف۔ معرف ہم کسے کہتے ہیں کہ جو جس سے آپ نے تعریف کرنی ہے، معرف، باب المعرف یعنی تعریف کرنے کے سلیقے جس میں سکھائے جاتے ہیں۔ بس پہلا پوری منطق دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، پہلا حصہ کیا ہو گیا؟ معرف، اور دوسرا کیا ہو گیا؟ حجت۔ بس یہ ابھی ذہن نشین رکھیں، معرف میں کیا ہے؟ معرف کے ذریعے سے معرف کو حل کیا جاتا ہے۔ معرف کون ہے؟ وہ مجہول آپ کے لیے تصوری ہے، یا مجہول تصدیقی وہ معرف ہے آپ کے لیے، درست؟ بس یہاں پہ ہمارے لیے بات روشن ہوئی کہ پوری منطق وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا ہے کہ باب المعرف جس میں تعریف کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، تقسیم کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، تعریف اور تقسیم کے ذریعے سے مفہوم مجہول تصوری وہ نظری، یعنی مجہول تصوری نظری یا تصور نظری بھی فقط کہہ سکتے ہیں، وہ معلوم میں آپ کے لیے تبدیل ہو جائے گا۔ کس کے ذریعے سے؟ معرف کے ذریعے سے، یعنی معرف ان قواعد اور ان تعریف کے قواعد اور تقسیم کے قواعد پر مشتمل ہوتا ہے کہ جو آپ کو تعریف کرنا سکھاتا ہے۔ روشن ہے یہ بات؟ یہاں تک مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ کیونکہ یہ والا جو مسئلہ ہے یعنی ہمیں منطق کا تعلق نظریات سے تھا، بدیہیات سے نہیں ہے۔ منطق
خود جو قواعد دے گی وہ یقیناً بدیہی ہونے چاہیے، ورنہ حل کرنے کے لیے پھر ہمیں کوئی اور مقدمات اس کے بھی پڑھنے پڑیں گے۔ منطق کے اپنے قواعد بدیہی ہیں، اس لیے معقولات ثانویہ منطقیہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ ثانویہ ہیں مفاہیم میں، اس لیے بدیہی ہیں۔ فلسفیہ اور منطقیہ دونوں بدیہی مفاہیم ہوتے ہیں۔ بس منطق تصور نظری کو کیسے حل کرے گی؟ معرف یا اس کا نام لیں تو تعریف منطقی، اس تعریف منطقی کو یاد رکھیں کیونکہ وہ ہمارے علوم میں بار بار آتا ہے۔ آپ علم النحو پڑھ رہے ہیں، آپ علم فلسفہ، علم کلام، علم فقہ، علم اصول، سب جگہوں پہ تعریف منطقی یا تعریف عقلی آتا ہے۔ تو یہی ہے نا، عقل کے ذریعے سے ہے نا، تعریف عقلی بھی سے کہیں گے، مشترک ہے نا، تعریف منطقی ہے، تعریف کیونکہ منطق یہاں پہ عقل کے دوش پہ یہ کام کر رہی ہے نا، نو جنس فصل عقلی ادراک ہے نا، عقل آ کے اسے درک کرتی ہے اور عقل اسے پہچانتی ہے، تو اس لیے اسے تعریف حقیقی بھی کہتے ہیں۔ تعریف منطقی، تعریف عقلی، تعریف حقیقی، ہر شے کی تعریف حقیقی و تعریف عقلی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ہے ہی بدیہی۔ اس شے کی ہو سکتی ہے کہ جو بدیہی نہیں بلکہ نظری ہو، نظری کی تعریف حقیقی یا تعریف منطقی ہوتی ہے۔ بس پہلا چیپٹر منطق کا وہ اسی پر مشتمل ہے، اس نے مفہوم کو حل کر کے دینا ہے آپ کے لیے۔ ایسے مثلا ابھی میں بورڈ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ بنے گا، لیکن پہلے چیپٹر میں ہم نے تعریف سے تعلق ہے اور وہ ہے معرف۔ معرف یعنی ایسے قواعد تقسیم و تعریف جن کے ذریعے سے آپ کے لیے معرف حل ہو جائے۔ معرف یعنی ایسے قواعد تعریف و تقسیم جن کے ذریعے سے آپ کے لیے مجہول تصوری یا تصور نظری وہ کیا ہو جائے، حل ہو جائے۔ واضح بات۔ اگلا چیپٹر ہے آپ سے تصدیق نہیں ہو رہی، نہ اس بات میں نہ نفی میں، نہیں پتا میں اس کو قبول کروں ثابت کروں، نہیں پتا اس کی میں نفی کروں کہ یہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہے، نہیں معلوم اسے ثابت کروں یا یہ نہیں معلوم کہ میں اس کی نفی کروں۔ اس زمرے میں ہم رجوع کریں گے استدلال کی طرف۔ اگر دلیل قائم ہو جائے تو وہ دلیل ہمیں بتا دے گی کہ تم اس کا اس بات کرو یا نفی کرو، تم محمول کو موضوع کے لیے ثابت کرو یا تم محمول کی نفی کرو موضوع کے لیے، یہ دلیل بتا دے گی۔ اس دلیل کے قائم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حجت۔ حجت یعنی استدلال قائم کرنا، مناظرے میں آپ کا اپنا مدعا پیش کرنا۔ حجت یعنی کسی کے اوپر حجت تمام کر دینا، یعنی دلیل قائم کر کے اس کے لیے تمام بہانوں کی راہیں بند کر دیں، اسے کہتے ہیں حجت۔ حجت اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ دلیل کی وجہ سے، دلیل کے سہارے سے تصدیق نظری حل ہو گئی۔ کیونکہ تصدیق نظری میں کیا تھا کہ نہیں پتا اس بات محمول موضوع کے لیے ثابت ہے یا محمول موضوع کے لیے ثابت نہیں ہے، آپ دونوں ہی نہیں کر پا رہے، درست؟ تو ایسی صورت میں آپ نے دلیل قائم کی۔ یہ دلیل قائم کرنا کہ دلیل کی نوعیت اور دلیل قائم کرنے کا طریقہ ہر دو کون بتاتا ہے؟ منطق۔ دلیل قائم کرنے کی نوعیت، کون سی نوع کی دلیل لے کے آئیں اور کون سی نوع کی دلیل قبول نہیں ہے، اور دلیل قائم کیسے کرنی ہے، یہ ہر دو چیزیں کون بتائے گا؟ منطق۔ اس کو دلیل کے عنوان سے نام رکھ دیا کتاب الحجت۔ اب دلیل میں بعض اوقات مواد ذکر ہوتا ہے اور بعض اوقات مواد کی جگہ رمز ذکر کر دیتے ہیں، صحیح؟ یہ بورڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں چند چیزیں، اور اسی سے آپ کے سامنے مباحث جو ہیں وہ آئیں گے کہ 6 باب قائم کیے ہیں شیخ رضا مظفر نے۔ آپ ادھر دیکھیں کہ منطق کا باب کیسے ہے۔ منطق ہمارے لیے بنیادی طور پہ ایک ہے معرف اور ایک ہے حجت۔ حجت یعنی دلیل۔ معرف میں یہ آپ کو کیا قواعد تعریف اور تقسیم، قواعد تعریف و تقسیم دے دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے تصور نظری آپ کے لیے معلوم بن جاتا ہے، اور حجت اقامہ
دلیل کے ذریعے آپ کے لیے تصدیق نظری وہ معلوم بن جاتی ہے. ٹھیک. اب ہمارے پاس آیا کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ منطق کے صرف دو اہم باب ہیں، ایک ہے معرف اور دوسرا کیا ہے حجت. اچھا، معرف میں آپ جب کتاب مثلا تعریف کو، مقصد تعریف ہوتی ہے کس سے؟ نوع، جنس اور فصل، یا خاصہ یا عامہ. صحیح ہے، اس سے تعریف ہوتی ہے، وائلہ نہیں ہوتی. لہذا قبل اس کے کہ آپ یہ مثلا تعریف آپ نے پڑھنا تھا ڈائریکٹ باب تعریف القسمہ یعنی تقسیم، قسمہ یعنی تقسیم. آپ نے ڈائریکٹ پڑھنا تھا یہ والا چیپٹر تعریف القسمہ. لیکن تعریف میں آپ نے دیکھا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حد تام ہے یا حد ہے یا رسم ہے. حد ہے یا رسم، حد تام ہے یا ناقص، رسم تام ہے یا ناقص. حد تام کیا ہے؟ جن سے قریب فصل قریب. صحیح. ناقص کیا ہے؟ مثلا سے فصل جن سے قریب ذکر کر دی. تام کیا ہے؟ خاصہ کے ذریعے. عام کیا ہے؟ مثلا یہ ناقص کیا ہے؟ عامہ کے ذریعے سے تعریف. آپ کہیں گے یہ نوع، جنس، فصل، عامہ، خاصہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے پھر ٹھیک ہے، من باب المقدمہ آپ پڑھیں یہ والا باب. اس لیے کلیات خمس کا باب پھر پڑھا جاتا ہے. کلیات خمس کا باب اصل میں منطق میں مطلوب نہیں تھا. کلیات خمس کی بحث اصل میں ہے فلسفے کی بحث. یہ بحث جو ہے نا، یہ بحث یہ اصل منطق ہے. یہ کیا ہے؟ اصل منطق. کلیات خمس کی بحث، نوع، جنس، فصل اصل منطق نہیں ہے. اسے کہتے ہیں کلیات خمس، کیونکہ کلی جزئی سے لے کے سفر کرتے ہیں اور کلی جزئی کے بعد ادھر پہنچتے ہیں. خمس سے مراد یہ نوع، جنس، فصل، خاص و عام. خاص عام یہ کلیات خمس ہیں. کلیات وہی ہیں کہ جو آپ نے پڑھا کہ معقولات درد کرتے ہیں. نوع، جنس، فصل معقولات ثانیہ منطقیہ کہلاتی ہیں. یہ اصل میں بحث ان کی تفصیل کہاں پہ آتی ہے؟ اگر کوئی منطق میں انہیں مطمئن صورت میں سمجھنا چاہتا ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. نوع، جنس، فصل، خاصہ اور عامہ صحیح طرح کہاں سمجھ آتی ہے؟ بدایت الحکمہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اور نہایت الحکمہ. اس میں آپ کو مطمئن صورت میں پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اس میں ماہیت کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے اور یہ ماہیت کے اجزاء ہیں. درست. اچھا، تعریف میں ایک اور مشکل. بس ہم نے کلیات خمس کی پڑھا کیونکہ تعریف تام اور ناقص، حد اور رسم سے ہوتی ہے، اس لیے کلیات خمس پڑھا. کلیات خمس کے بعد اگر ہمیں کسی اور معلومات کی ضرورت نہ پڑے تو منطق کے مقدمے کے بعد ڈائریکٹ کلیات خمس میں داخل ہوں گے اور کلیات خمس سے تعریف میں. لیکن تعریف میں ایک اور مشکل پیش آتی ہے. تعریف کو تعریف منطقی بیان کرنے کے لیے اور تعریف لفظی و تعریف اسمی اس کو خارج کرنے کے لیے آپ کو پاس شرائط تعریف میں لانے پڑتے ہیں. بعض اوقات آپ کو تعریف میں لانا پڑتا ہے لفظ مشترک نہ ہو. صحیح ہے. بعض اوقات لانا پڑتا ہے لفظ مجمل نہ ہو. ہاں. پھر آپ کو بعض اوقات یہ لانا پڑتا ہے تعریف میں کہ وہ دلالت ہو رہی ہو اس کی لفظ کی معنی پہ. تو آپ یہاں پہ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہیں؟ دلالت ہے، مشترک ہے، پھر مشترک کے بعد مترادف ہے، متباین ہے، متقابل ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کو بیان کرنے کے لیے وہ مباحث الفاظ کو ذکر کرتے ہیں. مباحث الفاظ منطق کی اصل بحث نہیں ہے، ہر دو مقدماتی بحث ہیں. مقدماتی مباحث الفاظ حقیقت میں ادب کی بحث ہے، ادب عربی کی بحث ہے. لیکن منطقی مجبور ہوا کیونکہ تعریف کی شرائط میں سے بعض شرائط تب تک سمجھی نہیں جا سکتی جب تک ایک حد تک آپ کو مباحث الفاظ نہ آتے ہیں. واضح بات. اسی طریقے سے آپ کو تعریف کی شرائط ساری سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آپ کے پاس کلیات خمس نہ ہو. بس معرف ان 3 چیپٹر میں تقسیم ہو جاتا ہے.
پہلا آپ پڑھیں گے مباحث الفاظ، اور اس کے اندر آپ کے پاس بحث آ جاتی ہے مباحث الفاظ کا تعارف کرانے کے بعد دلالت اور اقسام دلالت، دلالت اور اس کی اقسام۔ دوسرا آپ کے پاس آ جاتی ہے تقابل کی بحثیں، یعنی یہ تقابل نہیں، لفظ کی تقسیم، لفظ کی تقسیمات، اور لفظ کی تقسیمات کا آخری جو چیپٹر بنتا ہے وہ ہے مفرد اور مرکب۔ بس یہ دو ہی ہیں۔ دلالت کی مباحث الفاظ میں آپ بنیادی پڑھتے ہیں دو، دلالت کی اقسام اور لفظ کی تقسیمات۔ لفظ کی تقسیمات تین طرح سے ہوتی ہیں۔ لفظ کی تقسیم ہوگی لفظ بما ہوا لفظ واحد، ایک لفظ ہے اور اس کا معنی ایک ہوگا یا زیادہ۔ مثلا لفظ بما ہوا لفظ ایک ہے، لیکن اس ایک لفظ کا معنی بھی ایک ہے، یا معنی کیا ہے؟ متعدد۔ پھر آ جاتے ہیں لفظ بما ہوا لفظ متعدد، صحیح کہ متعدد الفاظ متعدد ہیں آپ کے پاس، لیکن متعدد الفاظ جو ہیں ان کے سب متعدد الفاظ کا معنی ایک ہے یا ایک سے زائد۔ تیسری تقسیم آ جاتی ہے لفظ بما ہوا لفظ، فرق نہیں پڑتا واحد ہے یا متعدد، وہ ہے مفرد و مرکب میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مباحث الفاظ ہو گیا۔ کلیات خمس کی بحث آتی ہے، کلی جزی بیان کریں گے، پھر کلی کو چند حصوں سے بیان کریں گے، پھر نسب اربع کو بیان کریں گے، اور پھر کلیات خمس میں داخل ہو جائیں گے۔ بس ہمارے پاس ایک بحث مباحث الفاظ، دوسری بحث کلیات خمس، اور تیسری بحث اصل مطلوب یہ تھا، اس لیے ہم نے ان دو کو مقدماتی کیوں قرار دیا، اس کا مقدمہ بنتے ہیں یہ، یعنی مباحث الفاظ اور کلیات خمس ہر دو منطق کی اصلی بحثیں نہیں ہیں، بلکہ منطقی کو مجبوراً یہ بحثیں کرنے پڑی ہیں تاکہ تعریف اور تقسیم سکھا سکیں۔ واضح ہوگی یہ چیز اس حد تک آگے آئیں۔ کتاب الحجت، حجت میں ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، یعنی دلیل سے بحث ڈائریکٹ کرتے، اور دلیل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ دلیل یہاں پہ تین ہیں ہمارے پاس، استقراء، البتہ استقراء تام نہ کہ ناقص، استقراء کی دو قسمیں، ناقص مطلوب نہیں ہے۔ دوسرا ہے قیاس، قیاس کو یہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اقترانی اور استثنائی۔ اور تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے تمثیل، جسے ہم کہتے ہیں قیاس فقہی، جن کے ابو حنیفہ قائل تھے۔ یہ بھی ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ دلیل دو ہی ہیں، ایک تام ہے اور ایک قیاس ہے، البتہ یہ قیاس منطقی ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھنے ڈائریکٹ کس کو پڑھنا تھا، یہ بحث ڈائریکٹ اس کو پڑھنا تھا، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو استقراء تام سے زیادہ بحث نہیں ہے، قیاس سے بحث ہے۔ قیاس اقترانی ہو یا استثنائی ہو، اس میں آپ کو دو چیزیں پڑھنے پڑتی ہیں، نمبر ایک قضیہ اور نمبر دو مواد قضیہ۔ اسے کیسے کہ قضیہ اور ترتیب قضایا اور مواد قضایا، یہ دو آپ کو جاننے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اصل آپ کا سروکار کس سے تھا؟ حجت میں دلیل، لہذا یہ والا حصہ یہ اصل منطق ہے، یہ کیا ہے؟ اصل منطق۔ لیکن آپ جب اس کو پڑھنے لگے تو آپ کے لیے آیا صغرا اور کبرا، آپ کہیں گے یہ کیا صغرا کبرا نتیجہ؟ پھر اس میں آیا کہ صغرا پہلے ہو کبرا بعد میں ہو، اس کے درمیان حد وسط ہو، آپ کہیں گے بھائی سمجھ تو مجھے کچھ بھی نہیں آ رہی۔ پھر اس کے بعد آپ کہیں گے دیکھو صغرا کبرا ایک چیز ہے، صغرا کبرا کے اندر اگر مواد برہانی ہوا تو تمہیں یقینی نتیجہ ملے گا، کہیں گے ایک اور مشکل پیش آ گئی، یہ برہان کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں اگر صغرا کبرا کے اندر مقدمات جو ہیں وہ اس کی ترتیب درست نہ ہو، یا اس کے اندر مواد جدلی ہو یا خطابی ہو یا شعر یا مغالطہ ہو، ان سب صورتوں میں نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا۔ آپ کہیں گے پھر ترتیب کیا ہے؟ پہلے تو مجھے صغرا اور کبرا ہی نہیں پتا لگ رہا تھا اور حد وسط ہی نہیں پتا لگ رہا تھا ہے کیا، اب تو مجھے یہ بھی نہیں پتا ترتیب کسے کہتے ہیں، اب یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ خطاب کیا، خطابت کیا ہے، شعر کیا ہے، مغالطہ کیا ہے، جدل کیا ہے، برہان کیا ہے۔
تو اس کو وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ابھی یہ پھر نہ پہلے پڑھیں. اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ آپ لے گئے 2 مرحلے. پہلے انہوں نے بتایا کیونکہ صغرا اور کبرا قضیے پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے پہلے قضیہ اور اقسام قضیہ بیان کی تاکہ آپ کے لیے یہ مشکل حل ہو جائے کہ آپ کو صغرا کبرا کا بھی پتہ لگ جائے اور آپ کو حد وسط کا بھی پتہ لگ جائے. کیونکہ اجزائے قضیہ جب تک نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں پتہ لگے گا حد وسط کیا ہے، صغرا کیا ہے، کبرا کیا ہے. صغرا کبرا ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ قضیہ. حد وسط کیا بنتا ہے؟ اس قضیے کا جز. اس لیے قضیے کو اس کے اجزاء سمیت پڑھا جاتا ہے. موضوع ہے، محمول ہے، نسبت ہے، اقسام قضیہ ہیں، حملیہ ہے، شرطیہ ہے. پھر حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے تقسیم ہے، یا اسی طریقے سے پھر معدولہ کی بحث آ جاتی ہے. پھر موجہات اور جہت کے اعتبار سے، مادے کے جہت کے اعتبار سے پڑھتے ہیں. تو یہ قضیے کا تعارف ہے، قضیہ اور اقسام قضیہ. بس ہماری اصل بحث قضیہ اور اقسام قضیہ نہیں تھی. ہماری اصل بحث تھی استدلال، قیاس، اقترانی، استثنائی اور استقراء تام، بس یہ تھی. لیکن اس کے اندر جو شرائط اور اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو من باب مقدمہ پورا ایک چیپٹر قائم کرنا پڑا، قضیہ اور اقسام قضیہ. قضیہ اور اقسام قضیہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ ایک حد تک حل ہو جاتا ہے، یعنی ایک مقدمہ آگے. دوسرا ہے مواد، یعنی اس کے اندر جو آپ نے مواد بھرنا ہے. مثلا مقدمے کے اندر جو جملہ بنائیں گے، جملے کے معنی جن کے اوپر مشتمل ہوں گے وہ معنی برہانی ہونے چاہیے، یا خطابی ہیں، یا مثلا مغالطہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے صناعات خمس کے عنوان سے، صناعات الخمس کے عنوان سے چیپٹر قائم کیا. اور صناعات خمس یہی ہیں: برہان، جدل، خطابت، شعر اور مغالطہ. یہ 5 کیا ہیں؟ صناعت خمس. دیکھیے صناعت خمس کا ایک مقدمہ بناتے ہیں. صناعت خمس آپ کو ورنہ سمجھ نہیں آئیں گے. وہ ہے مقدمہ کیا ہے؟ یقینیات. یقینیات میں پھر آ جاتی ہے بدیہیات، اور اس طرح سے، یعنی معذرت، یقینیات نہیں، مقدمے کا نام ہے مبادی الاقیسہ. اقیسہ یعنی قیاس، قیاس کے مقدمات. مبادی الاقیسہ میں ایک یقینیات ہے، مشہورات ہیں، اسی طرح سے مسلمات ہیں، مشبہات ہیں. یہ مبادی الاقیسہ ہیں. مبادی الاقیسہ کیوں پڑھے؟ مقدمے کے طور پہ، وإلا آپ کو یہ نہیں سمجھ آئیں گے. اگر برہان، جدل، خطابت، شعر، مغالطہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھنا کس کی پر موقوف ہے؟ مبادی الاقیسہ. مبادی الاقیسہ میں یقینیات ہمیں تمام علوم میں فائدہ دیتے ہیں. یقینیات میں پہلا بدیہیات میں اولیات ہے. اس لیے ایک یہ چیپٹر ہو گیا. بس اس طرح سے 3 چیپٹر ہو گئے، 1، 2 اور یہ کیا ہو گیا؟ دلیل کا اصل چیپٹر 3. ٹوٹل ہمارے پاس 3 اس کے ہو گئے اور 3 حجت کے. کل کتنے چیپٹر ہو گئے؟ 6. اصل چیپٹر 2 ہی ہیں، اور اصل ہر 2 چیپٹر میں ادھر تعریف اور ادھر دلیل. لیکن تعریف اور دلیل میں ہمارے لیے یہ سمجھنا ممکن نہیں ہو رہا تھا، تو ادھر قضیہ اور اس کی اقسام ذکر کی، اور ادھر مواد میں صناعت خمس. صناعت خمس نہیں سمجھ آ رہا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے مبادی الاقیسہ پڑھا. مبادی الاقیسہ کو جب پڑھ لیا پھر صناعت خمس میں آتے ہیں. آئے اب ہم ادھر ایک اور نقطہ بھی پڑھ لیں. جب آپ پہلا قضیہ اور اقسام قضیہ ہو جائے گا، آپ کہیں گے کہ ادھر ترتیب کہاں گئی؟ ترتیب اقسام قضیہ کا انہوں نے ذیلی ایک موضوع پھر رکھ دیا، اور اس کا نام انہوں نے رکھا استدلال. استدلال کی نوعیتیں بیان کی. اس کا نام کیا ہے؟ استدلال. استدلال مباشر ہے یا غیر مباشر؟ یہ غیر مباشر ہے استدلال. یہ منطقی استدلال مباشر ہے، وہی نقیض ہے، عکس نقیض ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں. یہ ہے استدلال. یہ ذیلی بحث ہے. یعنی بعض یہ کہہ لیں کہ کتاب کے اندر اصل بحث یہی تھی، استدلال. استدلال یعنی حجت کا باب ہمارے پاس اس طرح تقسیم ہو جاتا ہے.
مباشر، غیر مباشر. مباشر میں مثلا نقیضین، عکس نقیض، اور پھر ایک اور ہے اسے آپ کتاب میں دیکھیں. یہ مباشر ہے. اس کو پڑھنے کے بعد غیر مباشر. غیر مباشر میں ہمارے پاس قیاس ہے اور استقراء تام جو کہ قبول ہیں. استقراء تام، قیاس جو ہے یہ اقترانی ہے اور استثنائی ہے. یہ ہم نے ڈائریکٹ پڑھنا تھا، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے، اس پورے استدلال کو پڑھنے سے پہلے انہوں نے قضیہ اور اقسام قضیہ کا باب باندھا. اب قضیہ اور اقسام قضیہ ہمارے پاس پہلا چیپٹر ہو گیا، اور اسی چیپٹر میں یہ تیسرا چیپٹر گھسا دیا انہوں نے. یعنی دوسرا حصہ جو ہے نا، ظاہراً کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 2، لیکن حقیقتاً کتنے میں تقسیم ہے؟ 3. پہلا ہمارے پاس مطلوب کیا تھا؟ یہ استدلال. مطلوب کیا تھا ہمیں؟ استدلال. استدلال جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کے لیے مقدمتاً کیا پڑھنا پڑا؟ قضیہ اور اس کی اقسام. انہوں نے قضیہ اور اس کی اقسام بیان کرنے کے بعد ڈائریکٹ ہی استدلال کو ذکر کر دیا تاکہ ترتیب پتہ لگ جائے. صحیح ہے؟ تاکہ کیا پتہ لگ جائے؟ ترتیب. اور مواد کو آخر میں پڑھا. بالفاظ دیگر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، کتاب میں حجت کے باب کو اس طرح سے انہوں نے ذکر کیا ہے، ترتیب اور مواد، کیونکہ دلیل ہی دو پر مشتمل ہوتی ہے. ترتیب ہے اور مواد ہے. اور ترتیب کا مقدمہ جو انہوں نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ قضیہ اور اس کی اقسام. درست؟ واضح یہاں تک بحث. اب ہم ابحاث منطق پڑھتے ہیں. ہاں، اس میں ایک اور چیز بھی، آخری نقطہ. آپ بعض اوقات کہتے ہیں کہ مقدمہ بناتے ہیں کہ العالم حادث، یہ آپ نے صغرا بنایا. پھر آپ کبرا بناتے ہیں کل حادث متغیر. صحیح ہے؟ اب نتیجہ لیتے ہیں العالم متغیر. اس کو کہتے ہیں مادہ. ادھر آپ نے دیکھا معنی مواد ہیں، یعنی لفظ اور معنی ذکر ہے. آپ ایک دفعہ رمز لے آتے ہیں اس کی جگہ. آپ کہتے ہیں کہ الف با ہے. صحیح ہے؟ اور با جو ہے وہ الف جیم ہے. اگلا قضیہ بنے با اور جیم. اور ادھر مثلا نتیجہ لے لیتے ہیں کہ آپ الف جیم ہے. یہ رمز آ گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اس کو کہتے ہیں منطق رمزی یا سوری. اس کو کہتے ہیں منطق مادی. شیخ رضا مظفر مفہوم کی دنیا میں بھی اسی طریقے سے کہ آپ جب کلیات کی بحث پڑھتے ہیں تو آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ مساوی کی دو مساوی مفاہیم، ان کی نقیض بھی مساوی ہوگی. تو وہاں پہ آپ لکھتے ہیں کہ الف = با. صحیح ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ با مثلا اگر آپ اس کی نقیض بنائیں گے الف. اب یہ با الف کیا؟ رمز. اسے کہیں گے منطق سوری. اس لیے بالفاظ دیگر شیخ رضا مظفر ظاہر، کیونکہ یہ جدید بحث ہے، یہ یونیورسٹیز کی دنیا میں بالخصوص ابھاری گئی ہے کہ منطق آیا مواد پر مشتمل ہوتی ہے یا منطق رمزی اور سوری ہے. تو شیخ رضا مظفر قائل ہے کہ دونوں ہیں، جو اکثر محققین قائل ہیں. بعض نے تو لکھا ہے کہ رمزی ہے. رمز اگر بنا دینا تو میتھمیٹکس بن جاتا ہے. 1 2 3 4 کی طرح آپ نے رموز ایجاد کر دیے. تو منطق رمزی کے طور پہ یہ میڈیکل میں بھی پڑھائی جاتی ہے ایک حد تک، کمپیوٹر سائنسز میں بھی منطق پڑھائی جاتی ہے ایک حد تک پڑھائی جاتی ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ منطق صرف دینی مدارس میں ہی ہے. مختلف دنیا کے مثلا نسب اربع کی بحث دنیا کے تقریباً تمام شعبوں میں ہے. حتیٰ کہ اگر یہ جو ٹیسٹ لیتے ہیں آئی کیو ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں شعور اور سائنس کتنا ہے بندے کا، آئی کیو ٹیسٹ میں بھی منطق کے سوال حتماً ہے. دنیا کا کوئی آئی کیو ٹیسٹ منطق کے سوالات کے بغیر پورا نہیں ہوتا. لیکن ادھر منطق کون سی ہوتی ہے؟ سوری و رمزی ہوتی ہے یا مادی؟ رمزی اور سوری ہوتی ہے. اس لیے عبد الرحمن بدوی مصر کے بہت معروف محقق گزرے ہیں، بہت معروف، اور وفات پا گئے، اور غیر متعصب محقق تھے اور اسلامی علوم میں ان کا بڑا اچھا کام ہے. انہوں نے مختلف کتابوں کے اوپر بڑے اچھے حاشیے اور تحقیق اچھی کی ہے.
اور فرانس میں زندگی بسر کی عبد الرحمان بدوی نے. عبد الرحمان بدوی صرف اور صرف وہ ایک سینڈوچ ہی بس کھاتا تھا اور کچھ بھی نہیں کھاتا تھا. وہ سینڈوچ لینے نیچے اترتا تھا. یعنی وہ بقیہ پورا سونا بھی اس کا 2 سے 3 گھنٹے تھا. 18-19 گھنٹے وہ بس پڑھتا رہتا تھا کتابیں. اس لیے عبد الرحمان بدوی کی جو تحقیقات ہیں ضرور پڑھیں. اس نام کو بھی یاد رکھیں، عبد الرحمان بدوی، کہ یہ محقق ہے اور اس محقق کی کتابیں بہت اچھی ہیں. اس نے ایک کتاب لکھی ہے منطق سوری، نیٹ پہ موجود بھی ہے غالباً، منطق سوری، عبد الرحمان بدوی. ہم نے یونیورسٹی میں یہ کتاب پڑھی ہے منطق سوری، تو اچھی اور دلچسپ کتاب ہے. عبد الرحمان بدوی ویسے یہ ایک بہت بڑا محقق ہے، اسے اسلامی مفکرین میں ایک اچھا محقق یہ گزرا ہے. اسی سے آ جائیں اب عبارت کے اوپر. ابحاث المنطق. علم المنطق انما يحتاج الیہ لتحصیل العلوم النظریہ. یہاں سے آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ منطق کا موضوع کیا ہے، معرف اور حجت. منطق کا موضوع کیا ہے، معرف اور حجت. اور منطق کی قسمیں کیا ہیں، مادی ہے یا سوری ہے یا ہر دو ہے؟ ہر دو ہے. اس لیے رمزی طور پہ آج کل علوم میں پڑھائی بھی مختلف علوم میں استفادہ کیا جاتا ہے. علم منطق اس کی طرف علوم نظریہ کو حاصل کرنے کے میں بس محتاجی ہمیں حاصل ہوتی ہے. کب علم منطق کی ضرورت پیش آتی ہے؟ علوم نظری کی تحصیل کے لیے. لأنه هو مجموعة قوانین الفکر والبحث، کیونکہ منطق فکر اور بحث کے قوانین کا مجموعہ ہے. یہ قوانین بدیہی ہیں یا نظری؟ یہ قوانین بدیہی ہیں. اگر یہ نظری ہوتے تو پھر ان کو دوبارہ سے ہمیں حل کرنے کی ضرورت پیش آتی. اما ضروریات فہی حاصلۃ بنفسها. بدیہیات بذات خود حاصل ہو جاتی، ضروریات یعنی بدیہیات. بل ہی رأس المال الاصلی. یہ بدیہیات اصل مال ہے. اصل مال کیا ہے؟ بدیہیات ہیں. لکاسب العلوم ہیں، علوم کو کی تجارت کرنے والے اور علوم کو کسب کرنے والوں کا اصل مال کیا ہے؟ بدیہیات. یکتسب بہی، جس کے ذریعے سے وہ یعنی جس مال بہی کی مال اصلی کی طرف لوٹ رہی، یعنی یہ بدیہیات کے ذریعے سے وہ علوم کو کسب کرتا ہے. لیربح المعلومات النظریہ المفقودہ عندہ، تاکہ وہ نفع اٹھائے. ربح یعنی وہ شخص نفع اٹھائے. کہاں پہ نفع اٹھائے؟ کہ جو معلومات نظری ہیں اور اس کے پاس مفقود ہیں، مجہول ہیں. مفقود یعنی جس سے وہ جاہل ہے، ان کا نفع اٹھا کے انہیں حاصل کر لے. ہم کہتے ہیں نا فلاں نے اتنا نفع اٹھا لیا، یعنی یہ اس کے پاس نہیں تھا، اس نے پاس لے آیا. ادھر بھی اسی طرح معلومات نظریہ حل نہیں تھی، نفع اٹھا کے حل کر لیا، لیکن مال راس المال کو خرچ کیا. فَإِذَا اِقْتَسَبَ مِقْدَارًا مِنَ النَّظَرِيَّاتِ، اگر یہ اپنے بعض نظریات کی مقدار کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی نظریات سے کیا مراد ہے؟ علوم نظریہ، معلومات نظریہ. جی اگر اقتصبہ کوئی شخص کسب کرنا چاہتا ہے مقدار، ایک خاص مقدار من النظریات، وہ چاہے نظریہ تصوری، تصور نظری ہو یا تصدیق نظری. تصور نظری یا تصدیق نظری میں سے جتنی مقدار کو وہ کسب کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو پھر کسب کرتا ہے، زیادہ رأس مالہ بزیادت معلومات ہی، تو اس کی معلومات جیسے جیسے بڑھیں گی اس کا اصل سرمایہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. بدیہیات تو ہمارے پاس تھیں، پھر ہم نے نظری علوم کو جتنا حاصل کیا وہ بھی کہاں ہوگی؟ ہمارے پاس محفوظ ہمارے نفس میں، اور وہ ہمارے راس المال کا حصہ بن گئی. فَيَسْتَطِيعُ أَن يَكْتَسِبَ مَعْلُومَاتٍ أَكْثَرَ، اور اس طرح سے وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اکثر اور بیشتر معلومات کو کسب کرتا چلا جائے، یعنی ایک نور سے کئی انوار کو حاصل کرتا چلا جائے. استطاعت، فیستطیع وہ شخص، یہ استطاعت رکھتا ہے وہ شخص، ان یکتسبا کہ وہ کسب کرے اکثر معلومات، اس سے بھی زیادہ معلومات جو اس سے بھی زیادہ معلومات ہیں. لأن ربح التاجر، کیونکہ تاجر کا نفع حاصل کرنا عادتاً یزید کلما زادت ثروتہ المالیہ،
تاجر کب نفع حاصل کرتا ہے؟ عموماً عادتاً یعنی اکثر بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ تاجر وہ نفع جیسے جیسے یزید ہو، تاجر کا نفع جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی یزیدوں میں ہوا ضمیر ربح کی طرف لوٹ رہی ہے، تاجر کا نفع عادتاً بڑھتا ہے۔ کب بڑھتا ہے؟ کلما زادت ثروتہ المالی، جب اس کی مالی ثروت اور مالی اس کے پاس مقدار بڑھ جائے گی تو اس کا نفع بھی بڑھ جاتا ہے۔ وہکذا طالب العلم، اسی طرح علم کا طالب ہے، کلما اکتسب، جتنا وہ کسب کرتا ہے یعنی اپنے راس المال اور اپنی معلومات کو خرچ کر کے مزید معلومات کو کسب کرتا ہے، تزید ثروتہ العلمیہ، تو اس کا علمی سرمایہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وتتسع تجارتہ، اور اس کی تجارت وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے، فیتضاعف ربحہ، اور اس کا جو ہے وہ دو گنا برابر، تضاعف کہتے ہیں دو برابر ہو جانا، اگر 2 کروڑ تھے تو 2 کروڑ لگائے تو 4 کروڑ ہو گئے، اگر آپ کے پاس مثلا 10 معلومات تھیں بدیہی تو 10 سے آپ نے 20 معلومات کر لی، 20 سے 40 کر لی، 40 سے 80 کر لی، اس طرح سے بلتا ہونا کس کا، وہ تاجر کا مال، تاجر کہاں پہ فیتضاعف ربحہ، تاجر کا نفع جو ہے نا، یہ طالب علم کا نفع، ادھر تشبیہ ہے نا، آپ کہیں تاجر علم، طالب علم کا نفع 2 برابر ہوتا ہے، پھر دگنا اس کو نفع حاصل ہوگا۔ بل تاجر العلم مضمون الربح بالاکتساب، علم کا جو تاجر ہے اس کا تو آپ یقینی طور پہ ضمانت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس نے اپنا مال لگایا یعنی اپنا علم لگایا تو حتماً اسے نفع ہی حاصل ہوگا۔ لا کا تاجر المال، مال کے تاجر کے لیے ضمانت دی جا سکتی ہے؟ علم کی نا چند خصوصیات ہیں، مال کو جب حاصل کریں بھاری ہوتا ہے یا ہلکا؟ ہلکا۔ مال جب حاصل کریں حفاظت کرنے پڑتی ہے یا نہیں؟ اچھا، مال کو آپ جب حاصل کریں اور لگا دیں تو ہمیشہ سرمایہ ملتا ہے یا ڈوب بھی سکتا ہے؟ یہ سب خصوصیات علم میں نہیں ہیں۔ علم جتنا حاصل کریں اندر انسان ہلکا ہو جاتا ہے، مضمون ضمانت دی جاتی ہے، ہاں ضمانت، مثلا اس لیے یہ ضمانت علم کے تاجر کو، یہ میں 3 نکات اسی کی تشریح کر رہا ہوں کہ پہلا کہ مال علم جتنا آتا ہے وہ روح کو وسیع کر دیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے، تنگ نہیں ہونے دیتا روح کو۔ نمبر 2 کہ مال کی علم کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ جتنا علم خرچ کریں گے آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا، نور پہ نور اضافہ ہوگا، علم کوئی چوری کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور نمبر 3 علم کے لیے جب بھی آپ اپنی معلومات کا سرمایہ خرچ کریں گے ہو سکتا ہے کہ نفع نہ ہو، ناممکن ہے کہ نفع نہ ہو۔ وعلم المنطق يبحث عن کیفیت تالیف المعلومات المخزونہ عنده، علم منطق معلومات جو انسان کے پاس مخزون ہیں، محفوظ ہیں، ان کی تالیف کی کیفیت سے بحث کرتا ہے، لیتوصل بها الى الربح، تاکہ اس معلومات مخزونہ کے ذریعے سے وہ پہنچ جائے نفع تک، یعنی طالب علم یا انسان پہنچ جائے نفع تک، بتحصیل المجہولات، اور وہ ربح کون سا ربح؟ نفع کیا ہے؟ مجہولات حاصل ہو جائیں گی، معلومات میں بدل جائیں گی، یہ نفع ہے اس کا۔ ربح بتحصیل کا تعلق جو ہے نا کہ اس کے ذریعے سے وہ پہنچتا ہے، ربح سے تعلق ہے، ربح سے مجہولات یعنی معلوم میں بدل جائیں گی۔ وَإِضَافَتُهَا إِلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ مَعْلُومَاتٍ، اور لِيَتَوَصَّلَ وَإِضَافَتُهَا، کہ اس کو وہ پھر کیا کرے گا؟ مضاف کرے گا، اضافہ کرے گا، ساتھ اس کے ملا دے گا ان معلومات کے جو اس کے پاس موجود تھیں، موجود ہیں، جو موجود ہیں ان میں کیا کر دے گا؟ اس کو وہ اضافہ کر دے گا، انہی معلومات کو اضافہ کر دے گا جو اس نے، مثلا مجہولات تھے نا، مجہولات کیا ہو جائیں گے؟ معلوم، جب معلوم بن جائیں گے تو ان معلومات کو کہاں پہ اضافہ کرے گا؟ وہ ما عندہ، جو اس کے پاس معلومات ان میں مزید، ہاں یعنی اضافت ہوا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ مجہولات کی طرف لوٹ رہی ہے،
یہ جو اضافتها الى ما عنده، کہ کیونکہ ہم نے دیکھے نا پیچھے دو چیزیں پڑھی ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے مجہول کیا ہو جائے گا، معلوم، جب معلوم ہو جائے گا تو وہ اضافہ ہو گئی، نہیں تو ٹھیک وہ مجہول معلوم بن رہی ہے نا، وہ مجہول جب حاصل ہو گیا تو معلومات میں بدل جائے گا۔ فَيَبْحَثُ تَارَةً عَنِ الْمَعْلُومِ التَّصَوُّرِ، بعض اوقات منطق میں فَيُبْحَثُ بحث کی جاتی ہے بعض اوقات معلوم تصوری سے، وَيُسَمَّى الْمُعَرَّف، معرف، اور یہ اس میں فاعل پڑھنا معرف، تو اسے معرف کہا جاتا ہے، لِتَوَصُّلِ بِهِ إِلَى الْعِلْمِ بِالْمَجْهُولِ التَّصَوُّرِ، تاکہ اس معرف کے ذریعے، ہی ضمیر معرف کے ذریعے پہنچا جائے مجہول کے علم کے، مجہول تصوری کو کا جاننے کی طرف، مجہول تصوری کو علم بنانے کی طرف پہنچا جائے۔ صحیح ہے، یعنی معرف کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، مجہول تصوری کو معلوم بنا لیا جاتا ہے، العلم مجہول تصوری کو جانا جائے، لتوصل بہی، یعنی کیوں فیبحث تارتن، بحث کی جاتی ہے کبھی معلوم تصوری سے بحث، کیوں معلوم تصوری سے بحث کر رہے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے پہنچ جائیں مجہول تصوری کے جاننے تک، یعنی مجہول تصوری کو پہچان لیں۔ نئی عبارت حل ہو رہی ہے، لتوصل بہی، تاکہ، یعنی یہ فیبحث ہے نا، اس کی علت بیان کریں، کیوں بحث کی جاتی ہے، بحث کیوں کی جاتی ہے، لتوصل، تاکہ پہنچ جائیں۔ ویبحث اخرى، اور عن المعلوم تصدیقی، دوسری مرتبہ بحث کی جاتی ہے معلوم تصدیقی سے، ویسمى الحجۃ، اور اس کو کیا کہتے ہیں، حجت، لیتوصل بہ الی العلم بالمجہول تصدیقی، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ پہنچ جائیں، اس معلوم تصدیقی کے ذریعے سے پہنچ جائیں مجہول تصدیقی کو جاننے تک۔ والبحث عن الحجہ بنحوین، حجت سے دو طرح سے بحث ہوتی ہے، تارۃ من ناحیت ہیئت تالیفہا، کہ آپ حجت کی تعلیف کرتے ہیں، اس کی یعنی شکل اور صورت، صغرا کبرا، میں نے ترتیب نام رکھا ہے، حیت نام جو ہے نا وہ منطقی اصطلاحی نام ہے۔ وَأُخْرَى مِن نَاحِيَةِ مَادَّةِ قَضَایَاهَا، یعنی اس حیت کے جو قضایا ہیں، یعنی یہ جو اس کے ہمارے پاس مختلف صورتیں آ رہی ہیں، ان کا مادہ ہے، مواد سے بحث، وَهُوَ بَحْثُ صناعات الخمس، یہ صناعت خمس میں بحث کی جاتی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُعَرِّفِ وَالْحُجَّةِ مُقَدِّمَاتٍ، معرف اور حجت سے بحث کرتے ہوئے مقدمات ہم نے ذکر کیے ہیں، ہر بحث کے کیا ہیں، مقدمات۔ فابحاث المنطق نزعها فی ستۃ ابواب، ہم نے 6 ابواب میں منطق کو تقسیم کیا ہے، مباحث منطق کو 6 ابواب میں تقسیم کیا۔ الجزء الاول، پہلے جز میں باب اول ہے، فی مباحث الالفاظ، مباحث الفاظ خود مد نظر نہیں ہے، یہ ادیب کی بحث ہے، منطقی مجبوراً بحث کرتا ہے کیونکہ شرائط تعریف میں بعض چیزیں آتی ہیں۔ الباب الثانی فی مباحث الکلی، مباحث کلی سے بھی منطقی مجبوراً بحث کرتا ہے، وإلا یہ فلسفے میں حل ہوتی ہے۔ الباب الثالث، یہ اصل منطقی کا سروکار تھا، فی المعرف وتلحقہ بالقسمہ، قسمتہ، معرف کے باب میں ہے، اور اسی باب سے بہی ضمیر باب ثالث کی طرف لوٹتی ہے، اور اسی باب سے قسمت کی بحث بھی ملحق کر دی جاتی ہے، ملحق ہو جاتی ہے۔ الجزء الثانی، دوسری جو ہمارے پاس کتاب کا حصہ ہے، الباب الرابع فی القضایا و احکامها، قضیہ اور اس کے احکام یا اقسام، اور 5واں ہے الباب الخامس فی الحجت و حیت تالیفها، حجت یعنی دلیل، اور اس دلیل حجت کی تالیف کی حیت سے بحث کی جاتی ہے، صورت سے، ترتیب سے بحث کی جاتی ہے۔ الجزء الثالث سے مواد سے بحث کی جاتی ہے، قضیہ کے باب السادس فی صناعات الخمس، یعنی اگر ہم ترتیب اس طرح رکھ دیں نا، الباب الرابع فی القضایا و احکامها، الباب السادس صناعت خمس یعنی مواد، اور پھر باب السادس فی الحجہ و حیت تالیفها ہوتا، تو یہ ایک ترتیب اچھی بن جاتی، لیکن ایک نقصان اس میں تھا کہ اگر ہم نے یہ حیت کو نہ پڑھا، حیت تالیف،
تو ہمیں مواد کی بات سمجھ نہ آتی، کیونکہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ صورت اور مادہ کے اوپر استدلال مشتمل ہوتا ہے، اس کی ایک حیت ہے، شکل ہے، ترتیب ہے، اور اس ترتیب کے اندر مواد ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے آخر میں اس کو جزء ثالث میں قرار دیا، اور اس سے ہماری یہ مقدمہ منطق کی پوری بحث ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ العزیز ہم منطق کے اصل منطق میں داخل ہوں گے، لیکن باب المعرف پڑھنے سے پہلے 2 مقدمات پڑھیں گے، مباحث الفاظ اور کلیات خمس، اور باب الحجت کتاب الحجت کو پڑھنے سے پہلے 2 ہم مقدماتی مباحث پڑھیں گے، قضایا و احکام قضایا اور صنعت خمس۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔